نماز ایک بات بہت کام کی بات درج کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب رمضان کے انوار و برکات دلوں میں موجود، انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی آسان ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہم نماز ضرور پڑھتے ہیں، لیکن نماز کو ہم کیسی پڑھتے ہیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ جائزہ لے کے میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک خوشخبری کی بھی شروعات بات بتا دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی اصل روح ہے وہ حضور قلب ہے، دل کا حاضر ہونا، حق تعالی شان کے دربار ان کی طرف متوجہ ہو جانا مکمل۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، دل کا حاضر ہونا غیر اختیاری۔ یہ غلط فہمی ہے، غیر اختیاری بالکل نہیں اور بڑا آسان بھی، اس کا طریقہ ہے۔ حضور قلب کے معنی کیا ہے اس کو پہلے سمجھیں۔ حضور قلب کے معنی یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو اس وقت ذرا سا تھوڑا سا رک کر یہ سوچ لیں کہ میں اس وقت اللہ کے دربار میں آیا، اب یہ قلب آپ کا داخل ہو گیا نماز، سمجھا؟ اب ہاتھ سے بھی اللہ اکبر کہہ دیا آپ نے تو اعضاء بھی داخل ہو، سمجھا؟ یہی تو ارادہ کر رہا ہے۔ ہم جائیں گے جلدی میں نہ وہ فلاں جگہ کام کرنا، فلاں کام کرنا ہے، السلام علیکم، اب 2 رکعت نماز فرض یا 4 رکعت نماز فرض، اللہ، تو کوئی نہ نیت ہے، کچھ توجہ ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے دربار میں کھڑے ہو۔ ایک اور بات کہ جن کپڑوں میں آپ باہر جاتے ہیں یا دوسروں کے سامنے آتے ہوئے شرماتے ہیں، گھر میں ہم عام طور سے ایسے کپڑوں میں رہتے ہیں کہ جو باہر جانے کے لیے استعمال نہیں ہوتے، اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو دوسرے کپڑے پہن کے اس کے سامنے جاتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے دربار اس مہمان سے بھی زیادہ معزز ہو گیا کہ آپ ان میلے کچیلے کپڑوں میں اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کہاں آ گئے۔ عادت بنا لیجئے۔ اب کیا کیا باتیں عرض کروں، اس کے فوائد جو میں نے محسوس کیے ہیں وہ عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ فوائد منتقل۔ عادت بنا لیجئے کہ جب کپڑا پہنے ایک تو یہ دعا کرے کہ اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے یہ کپڑے مجھے میری قوت، میری ہمت اور میرے تدبیر کے بغیر عطا کر دیا، مجھے پہنا ہے۔ دعا کا تو معاملہ عجیب و غریب ہے کہ ہر قدم پر اللہ سے رابطہ ایسا رہتا ہے، کوئی جگہ بھی تو ایسی نہیں جہاں دعا نہ ہو۔ تو اگر ان عادت یہ ہو جائے کہ دعا کرتا ہی رہا کرے تو حق تعالی شانہ کے قرب کے درجات انشاءاللہ اتنے بڑھیں گے کہ نوافل سے اور عبادات، نفلی عبادتوں سے اتنے نہیں بڑھتے جتنے دعاؤں کے ذریعے بڑھتے ہیں۔ مجھے تو بہت ہی اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے ذریعے فائدہ دیا۔ اب میں کیوں نہ شکر ادا کروں، میں کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا، لیکن جو فائدہ اللہ نے دیا ہے اس کا ذکر کیوں نہ کروں، اس کا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس لیے نماز میں ذرا سمجھ لیجیے، ذرا میں آپ پہلے کے بچوں کی طرح ہمیں آج نماز سکھا رہے ہیں، کیا ہم لوگ اسی لیے یہاں آئے تھے کہ ہم نماز سیکھیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں، نماز مجھے بھی نہیں آتی، سچی بات ہے، میں آپ کی طرح ہوں، میں خود کو بھی سکھاتا ہوں یہاں، لیکن سورت کا نقل کرنے کی بات بتا کہ نقل اس طرح کر لیں کہ جس طرح صحابہ پڑھتے تھے بزرگ پڑھتے، کہ کم سے کم دل کو حاضر کر لیا تو اختیاری ہے نا کہ آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کے دربار میں آ رہا ہوں، یہ تو حضور قلب ہو گیا نا۔ اسی طرح حضور قلب ہے کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کے دربار، یہ حضور قلب شروع ہے۔ اب آپ نے نماز شروع کی ہاتھوں سے اللہ اکبر کہہ کر، یہ ہاتھوں سے اللہ اکبر کہنا جو ہے ایک علامت ہے داخل ہونے دربار۔ اب اس دربار میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، بس اتنا خیال رکھیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں پوری وقت، جب تک آپ یہ پڑھتے رہے کہ میں نماز ہوں۔ وساوس جو آ رہے ہیں، جو وساوس آ رہے ہیں وہ غیر اختیاری ہیں، وہ حضور قلب کے منافی نہیں،
اس بات کو سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. لوگ اس بے دھوکے میں مبتلا ہے. حضور جو مساوس خود آ رہے وہ حضور قلب کے منافی نہیں ہے. اس سے نماز میں ادر سے بھی نقص نہیں آتا. وہ نماز کامل جا رہی ہے جس میں، لیکن بشرطے کہ آپ خود ارادتاً وہ نہ لائیں مساوس. اور جہاں یہ احساس ہو جائے کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا نماز میں، فوراً واپس آ جائے. وہ غیر اختیاری عمل تھا، غیر اختیاری پر آپ کو کوئی سزا نہیں، کوئی عذاب. تو وساوس اور خطرات اور حدیث نفس، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پریشان کرتی ہے نماز میں. حدیث نفس تو یہ ہے کہ دل میں ہم اپنے باتیں کر رہے ہیں کہ آج یہ کروں گا، کل وہ کروں گا. اب نماز کے بعد فلاں بات ہوئی تھی، اس سے میں اگر یہ کہتا تو یہ فائدہ ہو جاتا، فلاں سے ڈیل کی تھی اگر میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا. اب یہ ساری یہ حدیث نفس ہے، سمجھا. اور خطرہ کہتے ہیں ایک ایسے خیال کو کہ جو آپ کے یعنی دین کے منافی خیالات آتے ہیں. سمجھا، دین کے منافی جو خیالات ہیں ان کو خطرہ ہے، اور وہ خود آتے ہیں. اور وہ عام طور سے شیطان کے تصرف سے بھی آتے ہیں. مثلا کہ خطرہ آیا کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، میری یہ نماز کس قابل ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ کو جنت و جنت تو بتائیے نا، تو یہ کیا کروں گا، تم نماز پڑھ، اور ایسی نماز سے فائدہ کیا. اب آپ کو اس میں الجھا. یہ خطرہ ہے. خطرے کی بہت ساری قسمیں ہو سکتے ہیں، شمار قسمیں، مختلف غیر دینی خیالات آ سکتے ہیں. یہ خطرات یہ شیطان کے تصرف سے آتے ہیں. ان خطرات کی طرف التفات نہ کریں. میں اللہ کے دربار میں ہوں تو کیا بگڑے گا میرا، سمجھے، یہ خطرہ کیا بگڑے گا. اللہ کے اس وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ میری بات سن رہے ہیں. تو آپ قیام کی حالت میں اپنے دل کو حاضر رکھیں. صرف حاضر کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال رکھیں کہ میں نماز میں. یہ بتائیے کہ یہ کیا مشکل تھا، کیا غیر اختیاری ہے، یہ حضور قلب مکمل ہو گئی. اب آپ جب رکوع میں جا رہے ہیں تو ارادہ کریں کہ رکوع میں جا رہا ہوں. ایک عادتاً جاتے ہیں، ایک ارادتاً جاتے ہیں، ان میں فرق. ارادہ کر کے جاتے ہیں اب میں رکوع میں جھک رہا ہوں. اب وہ رکوع میں آپ جھک رہے ہیں، وہاں خیالات بھی اگر آ رہے ہیں غیر اختیاری تو وہ آپ کے اس رکوع کو ناقص نہیں کر رہے. جھک گئے، پھر کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ. ذرا سنیے، یہ لفظ بھی تو سنیے کہ کیا فرمایا کہ سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے سن لی تمہاری یہ وہ حمد اور وہ تعریف جو تم نے کی رکوع میں، کہ تم نے کہا سبحان ربی العظیم. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ سن لیا ہم نے تمہاری یہ تعریف سن لی. اللہ فوراً جواب آ گئی، سمع اللہ